تیسر ٹاؤن اسکیم 45 کے مختلف سیکٹرز کی 628 ایکڑ اراضی پر قبضے میں انڈر ورلڈ کے اہم ارکان کے نام شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تیسر ٹاؤن اسکیم 45 کے مختلف سیکٹرز میں اربوں روپے مالیت کی 628 ایکڑ اراضی پر قبضہ کرنے اور ملوث افسران کے خلاف تاحال کارروائی کا آغاز نہ ہو سکا۔ ایک بھی لینڈ گریبر نہ گرفتار ہوا، نہ ہی پولیس نے کارروائی کی۔ لینڈ مافیا آزاد پھر رہے ہیں اور اب بھی لینڈ مافیا زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں۔ لینڈ گریبرز میں انڈر ورلڈ کے بعض اہم ارکان بھی شامل ہیں۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق 22 مارچ کو سیکٹری بلدیات سندھ نجم شاہ کے حکم نامے پر ایک خط جاری کیا گیا جس میں کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی 15 روز میں مختلف سیکٹرز میں سرکاری زمین پر قبضہ ہونے اور اس میں ملوث افسران کے خلاف تحقیقات مکمل کر کے ملوث افراد کے نام منظر عام پر لانی تھی۔ 10 روز گزر جانے کے باوجود کمیٹی نے اپنا کام شروع نہیں کیا، تاہم کمیٹی کے ایک رکن کی لینڈ گریبر سے ملاقاتیں کرنے کا انکشاف اور تصدیق بھی ہوئی ہے۔ اسپیشل سیکرٹری جلال الدین جیلانی کی سربراہی میں بننے والی 3 رکنی کمیٹی میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ ضمیر عباسی، سیکشن آفیسر لیگل جلبانی شامل ہیں۔ ایم ڈی اے کے سب انجینئر عمر کریمی، ولد امتیاز کریمی کی درخواست پر مقدمات درج کرائے گئے تھے۔ غلام حسین ولیج گارڈن سٹی نزد ناردرن بائی پاس پر واقع قابضین کے خلاف ایس ایچ او عظیم سلنگی تھانہ گلشن معمار نے ایف آئی آر میں غلام مصطفیٰ، امان خان عرف عبدالجبار، سعید عرف شمیر خان، عبدالستار، تنویر، فیصل اقبال کو نامزد کیا تھا۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ تیسر ٹاؤن کی اسکیم 45 میں مجموعی طور پر 628 ایکڑ اراضی پر اتھارٹی کے افسران کی ملی بھگت سے لینڈ مافیا نے اربوں روپے کی زمینوں پر بآسانی قبضہ کر لیا ہے، جن میں سیکٹر B6 82 ایکڑ اراضی، سیکٹر 9 میں 30 ایکڑ اراضی، سیکٹر A28 میں 65 ایکڑ اراضی اور سیکٹر 31 میں 50 ایکڑ اراضی، سیکٹر A38 میں 46 ایکڑ اراضی، سیکٹر 45 میں 118 ایکڑ اراضی اور سیکٹر 46 میں 80 ایکڑ اراضی، سیکٹر A49 میں 22 ایکڑ اراضی، سیکٹر 56 میں 50 ایکڑ اراضی اور سیکٹر 85 میں 85 ایکڑ اراضی شامل ہیں۔ تمام اراضی مختلف سیکٹرز میں پبلک ہاؤسنگ، رہائشی و تجارتی، بلڈنگز، کوآپریٹو سوسائٹیز اور بلند و بالا عمارتوں کے لیے مختص تھیں اور نیلامی کے ذریعے عام شہریوں کو الاٹ کی گئی تھیں، جو اپنے واجبات کی آج بھی ادائیگی کر رہے ہیں۔ لینڈ مافیا قبضہ ہونے والی زمینوں پر 4 دیواری پکے مکانات، RC کنسٹرکشن، جعلی سوسائٹی، گاؤں گوٹ جن میں غلام حسین گوٹ، گلستان عائشہ گاؤں، باغ علی گوٹ، لیاری داؤد بلوچ، نور محمد گوٹ، نیک محمد گوٹ کے نام پر خرید و فروخت کھلے عام جاری ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ایک حکم نامے کے تحت نچلے گریڈ کے افسران میں شامل ڈائریکٹر اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ عرفان بیگ، ایکسنن حسنین ایوب، ایگزیکٹو انجینئر لئیق احمد، اسسٹنٹ انجینئر ذیشان حسین کو عہدے سے معطل کر دیا گیا ہے اور اصل کردار کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اتنے بڑے پیمانے پر زمینوں پر قبضہ اور کروڑوں روپے وصولی کے باوجود ڈائریکٹر جنرل عمران عطا سومرو، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ناصر خان، ڈائریکٹر پروجیکٹ ڈائریکٹر تیسر ٹاؤن اسکیم سمیت دیگر افسران کو لینڈ گریبنگ کے الزامات سے بچا لیا گیا ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے بعض وزراء اور ارکان اسمبلی بھی اس گھناؤنے کھیل کا حصہ ہیں۔ پولیس اور ریونیو افسران نے بھی اس گنگا میں اپنے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، اسی لیے کسی بھی سطح پر ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ ایک خصوصی سروے رپورٹ کے مطابق تیسر ٹاؤن اسکیم 45 میں ملوث لینڈ گریبرز میں شامل نام میں اسد اللہ عباسی، منصور چاچا، حسین بنگالی، جام ممتاز، فیصل چکنا، فہیم عرف کالا ولد حنیف خان، جاوید اختر ولد حسن اختر، اسرار احمد ولد عطا اللہ خان، سید عابد حسین شاہ ولد سید دلاور حسین شاہ، امان عرف گارڈ، ولید اور عرب گڈو قبضے کے نام قابل ذکر ہیں اور نیب کے مقدمات میں ہارون پنجوانی، علیم الدین لینڈ گریبرز 5 سال سزا کے بعد رہا ہونے والے دونوں لینڈ مافیا بھی شریک جرم ہیں۔ واضح رہے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی تیسر ٹاؤن اسکیم 45 کی اراضی بہت قیمتی اراضی ہے اور ایم ڈی اے نے رہائشی تجارتی بنیاد پر نیلامی عام کے ذریعے عام لوگوں کو اراضی الاٹ کی تھی۔ تیسر ٹاؤن میں 80، 120، 240 اور 400 مربع گز کے رہائشی و تجارتی کے متعلق مزید مختص شدہ افراد اپنی قسطوں میں بقایا جات ادائیگی ادا کر رہے ہیں۔ تیسر ٹاؤن ایک لحاظ سے بہت اہم منصوبہ ہے جس کی راہداری سی پیک کا حصہ ہے۔
لینڈ مافیا نے نہ صرف MDA 63 اور نہ ہی کراچی کی اہم گزرگاہوں کو ہدف بنا ہے بلکہ عالمی منصوبہ سی پیک کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ تاہم صوبائی حکومت کی جانب سے سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ کمیٹی کے ارکان پہلے ہی مشکوک سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں اور مرلیڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اراضی کو واگزار کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پولیس پہلے ہی فریق بن چکی ہے۔ اتھارٹی کے ایک افسر کا کہنا تھا کہ رشوت کمیشن اور کک بیکس کی وجہ سے بڑے افسران کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی معطل ہونے والے افسران اپنی زبانیں کھولیں گے۔